نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینے کے بعد جو سب سے ضروری ہے وہ ہے نماز۔ باقی سارے ارکان اس شخص پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جیسا کہ روزے اس پر فرض ہے جو صحت مند ہو، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اور حج اس پر فرض ہے جو جسمانی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن نماز کی شرط یہ کہ بندہ ایمان والا ہو۔ نماز ہر انسان پر، عورت ہو یا مرد، عاقل ہو یا بالغ، آمر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، مقیم ہو یا مسافر، سب پر فرض ہے۔ دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق آیت نمبر 19 میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ نماز اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت اور پرستش کا مکمل طریقہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی محبت، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد لیتا ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معافی مانگتا ہے۔ اس طرح اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ الصلاح کے معنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف بڑھنا اور اس کے انتہائی قریب ہو جانا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اور اگر نماز ٹھیک ہوگی تو فلاح اور نجات حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کے ذریعے فلاح اور نجات دیتا ہے۔ اسی لیے نماز بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہر انسان پر فرض ہے، سردی ہو یا گرمی، نماز ہر انسان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفے کے طور پر عطا ہوئی تھی اسراء والمعراج کے سفر پر۔ روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، سب احکامات ہمیں دنیا میں ملے، لیکن نماز کا تحفہ اللہ نے آسمان میں ادا کیا۔ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول کو نماز تحفے کے طور پر ملی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے، الصلاۃ المعراج المومنین۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو پکڑے رکھو، نماز کو چھوڑنا تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے تو سوچئے، نماز جو مسلسل چھوڑنے والا ہے اس کے لیے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ الخالق ہے،
جس نے ہمیں بہترین مخلوق بنائی، پھر بہترین صورت دی، آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، دماغ دیا جو ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کا رزق کھا کر، ہوا سے سانس لے کر، اللہ کا پانی پی کر اللہ ہی سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز کا جو تحفہ ہے اسے پکڑے رکھیں۔ من اقمہ اقم الدین ومن حدم حدم الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے نماز دین قائم کیا، نماز چھوڑ دیا تو اس نے دین چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخری وقت جب صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، بیمار ہو گئے تھے، کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، پھر بھی 2 صحابہ کے کندھے کا سہارا لے کر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ انتقال کے کچھ وقت جو نصیحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھی الصلاۃ الصلاۃ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ نماز ہمارے دین کا اہم رکن ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا اور دین سے دور ہو گیا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔